میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 7 سال جموں کشمیر میں کوئی جمہوری سرکار نہیں رہی، پریزیڈنٹس رول تھا۔ ان 7 سالوں میں جو غلط پالیسیاں جموں کشمیر کے حوالے سے امپلیمنٹ کی گئی ہے، انہوں نے جموں کشمیر کی اکانومی کو اتنا نقصان پہنچایا ہے جو ایک حساب سے irreparable ہے۔ ان پالیسیز کا نتیجہ یہ ہے کہ آج جب ہم دیکھتے ہیں جموں کشمیر کے لوگوں کا پر کیپٹا انکم جو ہے نیشنل پر کیپٹا انکم سے بہت کم ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 2019 سے پہلے جموں کشمیر کے جو اکنامک سروے کے انڈیکسز ہیں وہ ہندوستان کی پہلی 10 ریاستوں میں شمار ہوتے تھے، اور اس میں اس قدر گراوٹ آ گئی ہے کہ آج جموں کشمیر کے لوگوں کا پر کیپٹا انکم جو ہے نیشنل ایوریج کے 50% سے بھی کم ہو گیا ہے۔ یہ نتیجہ ہے ان پالیسیز کا جو 2019 کے بعد 7 سال یہاں پر جمہوری حکومت نہیں رہی۔ اور مجھے یاد ہے ہمارے چیف منسٹر صاحب نے ایک بار پبلکلی یہ کہا تھا کہ جتنے بھی آرڈر ان 7 سالوں میں جموں کشمیر کے حوالے سے ہوئے ہیں ہم ان کو ریوزٹ کریں گے جب ہم اقتدار میں آئیں گے، کیونکہ اس وقت ان کو بھی یہی لگتا تھا کہ ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے جموں کشمیر کو تباہی کے دہانے پہ پہنچایا گیا ہے۔ آج کا جب ہم بجٹ دیکھتے ہیں اور آج جو میں نے صورتحال بیان کی جموں کشمیر کی، اس صورتحال کے لیے یہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے یہ موزوں نہیں ہے۔ ایک ان یوزول سچویشن ہے جموں کشمیر کی، اکانومی کولیپس ہونے کے کگار پر ہے، اور ایک آرڈینری سا بجٹ جس میں کوئی ویژن نہیں ہے، جس میں کوئی پلاننگ نہیں ہے، جس میں کوئی رزلٹ کی امید نہیں ہے، اس قسم کا بجٹ پیش کرنا جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے لاسٹ نیل ان دا کافن کے برابر ہے۔ ہماری امیدوں کے برعکس، جموں کشمیر کے لوگوں کی امیدوں کے برعکس جو ہم نے ان 7 سال سہا ہے، یہی ایک وجہ تھی کہ یہاں کے لوگ الیکشن چاہتے تھے، اپنی حکومت چاہتے تھے، تاکہ جو نقصان ان 7 سالوں میں یہاں پہنچا ہے اس کا ازالہ کیا جائے اور لوگوں کی زندگی جو ہے وہ بہتر کی جائے۔ کوئی اندازہ ہی نہیں اس سرکار کو ہے کہ انہوں نے کس ذمہ داری کو کاندھا دیا ہے۔ ایک ان یوزول سرکمسٹانس ہے جموں کشمیر کا، اس کے لیے ایکسپرٹائز چاہیے تاکہ جموں کشمیر کے لوگ ان پریشانیوں سے باہر آ جائیں۔ اتنی بڑی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لے کے لوگوں نے اتنا بڑا مینڈیٹ دے کے کتنا لائٹلی وہ اس مسئلے کو لے رہے ہیں، وہ یہ بجٹ ہم کو دکھاتا ہے۔ جو بجٹ انہوں نے کل پیش کیا، بجٹ کی طرف آئے تو ہماری سب سے بڑی پرابلم جو ہے وہ ان ایمپلائمنٹ کی ہے۔ تو کون سا ٹھوس قدم جو ہے اس بجٹ میں آپ لوگوں کو دکھتا ہے کہ اس ان ایمپلائمنٹ کو ایڈریس کر رہا ہے؟ ہمارے یہاں ڈرگز، ہمارے یہاں ڈپریشن، ہمارے یہاں پرچیزنگ پاور کی کمی، اگر دیکھا جائے تو ان سب کا لب لباب جو ہے وہ ان ایمپلائمنٹ ہے۔ یہاں کی جو بھی ترمیم یہاں کے قانونوں میں 2019 کے بعد ہوئی ہے، وہ اٹیک یہاں کے جابز پر ہوا ہے، وہ اٹیک یہاں کی اکانومی پر ہوا ہے، وہ اٹیک یہاں کے بزنس پر ہوا ہے، لیکن اس بجٹ میں اس چیز کو کہیں ایڈریس نہیں کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیے اس بجٹ میں ویلفیئر کے حوالے سے اس سرکار نے کچھ اناؤنسمنٹس کی ہے، حالانکہ لاسٹ بجٹ میں بھی ویلفیئر کے حوالے سے 200 یونٹ بجلی
फ्री फराहम करने की अनाउंसमेंट हुई थी, जो आज तक उन लोगों को नहीं मिली है। आज भी AAY कैटेगरी के लिए 6 सिलेंडर मुफ्त की अनाउंसमेंट हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि बिजली के 200 यूनिटों की तरह इनके साथ न हो, इनको ये 6 सिलेंडर जो है मिले। हालांकि अगर AAY कैटेगरी को देखा जाए तो 1.5% पॉपुलेशन है वह जम्मू कश्मीर की, एक बहुत छोटी पॉपुलेशन है जिनके लिए ये वेलफेयर स्कीम जो है अनाउंस की गई है। उम्मीद तो ये थी यहां पर जो मयाशी हालात है जम्मू कश्मीर के लोगों के, उस हिसाब से एक बड़े तबके को वेलफेयर स्कीम्स की जरूरत है और यही हमारी उम्मीद थी। लेकिन हर सेक्टर को इस गवर्नमेंट ने टच किया है, हर सेक्टर की बात की है, लेकिन ये जो बजट है, ये जो बजट का पैसा है, जब इसको खर्च किया जाता है तो इस उम्मीद से खर्च किया जाता है कि इसमें लोगों की फलाह और बहबूद होगी। लेकिन मैं जिस तरह इस बजट को देखता हूं, एक तो हम पैसा भी खर्च कर रहे हैं और इससे लोगों का भला भी नहीं हो रहा है बल्कि नुकसान हो रहा है। कुछ दिन पहले ही मैं अखबार में पढ़ रहा था, महकमे बिजली ने 11 लाख मीटर लगाने का दावा किया है और साथ ही साथ ये दावा किया है कि ये मीटर लगाने की वजह से 16% हमारा रेवेन्यू जो है वो इस साल बढ़ गया है। जबकि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने पब्लिकली ये कहा कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मीटर लगाने से बिजली का बिल जो है वो कम होता है। अगर बिजली का बिल कम होता है मीटर लगाने से तो ये रेवेन्यू कैसे बढ़ा? आपने मीटर लगाने के लिए जो पैसा खर्च किया, इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो पैसा खर्च किया, इससे अल्टीमेटली आपने इस गरीब आवाम की जेब ही काटी है, जो आपका डिपार्टमेंट अखबार में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो जब पैसा खर्च किया जाए इसलिए ताकि लोगों को दुश्वारी में डाला जाए, उनको परेशानी में डाला जाए, तो बजट का मकसद ही खत्म हो जाता है। आपने बात की कि हम तमाम इंडस्ट्रीज में मैंडेटरी एक कानून लाएंगे कि 100% एम्प्लॉयमेंट जो है वो लोकल्स को मिला जाए। एक बहुत अच्छा कदम है अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से, मगर इस गवर्नमेंट को क्या ये मालूम है कि 2019 के बाद यहां इंडस्ट्री बची कहां है? ये एम्प्लॉयमेंट जो वो दे रहे हैं किन कारखानों में दे रहे हैं? जो कारखाने बंद पड़े हैं, जो कारखाने लॉक्ड हैं। क्यों लॉक्ड है? क्योंकि 2019 के बाद इन कारखानों को किसी भी टेंडर में, किसी भी सप्लाई में इनको पार्टिसिपेट ही नहीं किया करने दिया है। इनके टेंडरिंग के जो क्रीडेंशियल्स है, जो राइडर्स है आपके डिपार्टमेंट के, वो ऐसे हैं कि हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है, हमारे जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स है, हमारे जो लोकल वेंडर्स है, वो इसमें क्वालिफाई नहीं करते हैं। नतीजा इसका ये, जो भी काम जम्मू कश्मीर में हो रहा है सप्लाईज के हवाले से, गवर्नमेंट काम हो रहे हैं, ये A to Z जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो जम्मू कश्मीर के बाहर से हैं, वही क्वालिफाई होते हैं। और इसका नतीजा ये निकला है कि इन 7-8 सालों में हमारी इंडस्ट्री जो है वो कोलैप्स हो गई है, बंद हो गई है। और जो भी वहां एम्प्लॉयमेंट था, चाहे यहां का एम्प्लॉयमेंट था, चाहे बाहर के एम्प्लॉयज थे, वो सब जो है वो निकल गए हैं और वो कारखाने बंद पड़े हैं। ये ऑन रिकॉर्ड बात है, आप किसी भी इंडस्ट्रियल एस्टेट में जाइए आपको यही हालत मिलेगी। आपने बजट से पहले बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के साथ बात की है, सिलेक्टिवली आपने उनको बुलाया है। हमारे पास ये भी शिकायत आई है कि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को उसमें नहीं बुलाया गया है। उन्होंने अपनी सजेशंस इस गवर्नमेंट को दी है, लेकिन जो भी उन्होंने सजेशंस दी है उनका रिफ्लेक्शन इस बजट में कहीं नहीं देखने को मिला है। आपने टूरिज्म सेक्टर को टच किया है। आप मुझे ये बताइए, आपने टूरिज्म के लिए बहुत सारे इकदाम अनाउंस किए हैं। आपको ये मालूम है कि 2019 के बाद हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है वो एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट का जरिया है। 2019 के बाद जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट यहां पर लागू हुआ, आज आपको भी मालूम है जितने भी होटेलियर्स गुलमर्ग, पहलगाम,
سونمرگ, پتنی ٹاپ, یہ سب جو ہے ان کے اوپر ایک تلوار لٹک رہی ہے. ان کی لیزز ایکسپائر ہو گئے ہیں. ایک ہوٹل کو تو آلریڈی ٹیک اوور کیا ہے آپ کی سرکار نے, اور باقی ہوٹلوں پر بھی یہ خطرہ منڈرا رہا ہے. آپ جو پیسہ گلمرگ کی سکی سلوپس پر, سونمرگ میں, پہلگام میں, پتنی ٹاپ میں انفراسٹرکچر کے لیے خرچ کر رہے ہیں, کیا آپ کو معلوم ہے کہ جہاں ان ہل سٹیشنز میں امپلائمنٹ کے ذریعے یہ ہوٹل ہے جو اس وقت خطرے کی کگار پر ہے, جو کبھی بھی بند ہو سکتے ہیں. جس ہوٹل کو ٹیک اوور کیا گیا ریسنٹلی, اس میں بھی 60 ملازم کام کرتے تھے, وہ بھی اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اور ہزاروں کی تعداد میں ہوٹل ہے جن کے بند ہونے کا امکان ہے, جن میں جتنے بھی لوگ امپلائی ہزاروں میں کام کرتے ہیں ان کی نوکریاں خطرے میں ہیں. آپ کس انفراسٹرکچر کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے اس کے بارے میں کیا کیا ہے؟ آپ کے پاس کیا پلان ہے؟ آپ کس طرح ان کو ریہیبلیٹیٹ کریں گے؟ آپ کس طرح ان کو ایشورنس دیں گے کہ آپ ایکسپینشن کیجئے اور امپلائمنٹ جنریٹ کیجئے؟ آپ کیوں یہ پیسہ ضائع کر رہے ہیں؟ آپ کیوں اس کو بولتے ہیں انگریزی میں ٹو پٹ دا ہارس بفور دا کارٹ؟ آپ ان چیزوں کی طرف کیوں نہیں دھیان دے رہے ہیں؟ ایک معمولی سی مثال میں آپ کو دوں گا. یہاں پر ای بسز چل رہی ہے, یہ سمارٹ سٹی پروجیکٹ کا ایک حصہ ہے. ہماری گورنمنٹ ہر سال 72 کروڑ کا نقصان ٹاٹا والوں کو دے رہی ہے اپنے جیب سے ان بسوں کو چلانے کے لیے. اور اسی ٹرانسپورٹ سیکٹر میں اگر ہم اپنے ٹرانسپورٹرز کو دیکھیں تو ان کا کام ختم ہو رہا ہے. ریسنٹلی آپ نے دیکھا ان پر ٹیکس کا مار, ان پر روٹس کا مار, ان پر کمپٹیشن. آپ نے ویمن فری رائڈز دی ہے, یہ ویمن فری رائڈز کا خسارہ بھی گورنمنٹ اٹھا رہی ہے, اور یہ پیسہ ٹاٹا والوں کو جا رہا ہے. ٹاٹا والوں کو آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ایک خود کفیل کمپنی ہے. اگر یہاں پر امداد کی ضرورت ہے, وہ ان ٹرانسپورٹرز کو ضرورت ہے جو اتنے سالوں قسم پرسی کی حالت میں گزار رہے ہیں, جن کا ایک بہت بڑا سیکٹر ہے جس میں بہت زیادہ امپلائمنٹ ہو سکتا ہے. یہ پیسہ جو آپ ٹاٹا والوں کو دے رہے ہیں, اسی پیسے کو ان کے ویلفیئر کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور امپلائمنٹ کی امید کی جا سکتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر کچھ ہی سیکٹر اکانومی کے ہیں, ان میں سے ایک ہینڈی کرافٹس کا سیکٹر ہے, اور سارا جو سٹی ہے خاص طور پر ہینڈی کرافٹس پر ڈیپینڈنٹ تھی. اور یہی ہینڈی کرافٹ سیکٹر جو ہے 4000 کروڑ کے ایکسپورٹ سے پہنچ کر آج 400 کروڑ تک پہنچ گیا ہے. اتنا ڈکلائن ہوا ہے انہی 7 سالوں کی مرکزی سرکار کی پالیسی کی وجہ سے. آپ نے اس سیکٹر کو بھی ٹچ کیا ہے, لیکن آپ نے اس کے لیے پرپوز کیا ہے کہ ہم بائر سیلر میٹ کریں گے, ہم باہر کے ملکوں میں ایگزیبیشنز کریں گے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہمارے افسر باہر کے ملکوں میں جائیں گے, وہاں پر یہ سمارٹ سٹی کا وہ سائیکل پروجیکٹ جیسا آئیڈیا لے کر آئیں گے اور ہماری اکانومی کو پھر تباہ کریں گے. آپ یہ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ جی آئی انڈیکسنگ کی وجہ سے ہینڈی کرافٹس کو ایک مانیتا ملی ہے, اور جی آئی پروڈکٹس کی ڈیمانڈ جو ہے اس میں امید ہے وہ گلوبل ڈیمانڈ پیدا ہو سکتی ہے. لیکن آپ کی ٹیسٹنگ لیب میں 50 شال کی کیپیسٹی ہے ٹیسٹنگ کی دن کی, اس کو آگمنٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے پاس مال ہو. جب مال ہو وہی مال ہم بیچیں گے. لیکن آپ ایگزیبیشنز کی بات کر رہے ہیں, لیکن آگمنٹیشن آف فیسلٹیز کی بات نہیں کر رہے, ٹیکنالوجی کی بات نہیں کر رہے, لیٹسٹ ہینڈلومز کی بات نہیں کر رہے, ڈیزائن ٹیکنالوجی کی بات نہیں کر رہے. آپ اس کو کس قسم کا فروغ دینا چاہتے ہیں؟ یہاں پر ہمارا ایک بہت بڑا سیکٹر ہے ہارٹی کلچر کا. آپ نے ہارٹی کلچر کی بات کیا, آپ نے کولڈ سٹور کی بات کی ہے, آپ نے کراپ انشورنس کی بات کی ہے, لیکن آپ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ ریسنٹلی جو یو ایس ٹریڈ ڈیل انڈیا نے سائن کی ہے اس میں ان کی کمٹمنٹ ہے کہ یو ایس سے جو بھی ایگریکلچرل پروڈکٹ انڈیا آئے گا وہ 0 ٹیرف پہ آئے گا. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ کل جب ایپل, جب والنٹ, جب یہ چیزیں 0 ٹیرف پر ہندوستان کی منڈیوں میں پہنچیں گی تب ہمارے کشمیر کے سیب کا کیا ہوگا جو ہندوستان میں 70% سیب جموں کشمیر سے سپلائی ہوتا ہے, اس سیب کا اس منڈی میں کیا ہوگا, ان کولڈ سٹوروں کا کیا ہوگا؟ آپ اتنا انفراسٹرکچر جو کریٹ کر رہے ہیں, اس ایپل انڈسٹری کا فیوچر کیا ہے؟ آپ اس کے بارے میں نہیں سوچ رہے.
بالخصوص 2019 کے بعد جو کشمیر اکانومی کا ایک بہت بڑا ریسپانسبل فیکٹر ہے خراب ہونے کا، وہ یہاں کی بینکنگ ہے. آپ کو معلوم ہے جموں اینڈ کشمیر بینک اسٹیٹ اونڈ بینک ہے، یو ٹی کا بینک ہے، 59% شیئرز ہیں ہمارے. ایکسٹرا آرڈینری بزنس ہم جموں کشمیر بینک کو دیتے ہیں. جتنی بھی سیلری ہے، جو بھی کمپوننٹ سیلری کا ہے، تقریباً 70,000 کروڑ کا کمپوننٹ ہے جموں کشمیر کا. مینڈیٹری یہ جموں کشمیر میں یہ اکاؤنٹ سے یہ پیسہ جموں کشمیر بینک میں جاتا ہے. جتنا بھی گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کیپیکس یا وغیرہ ہے، یہ سارا جے کے بینک میں جاتا ہے. تقریباً اس جے کے بینک کو 1 لاکھ کروڑ کا بزنس یہ گورنمنٹ دیتی ہے. اس کی ضرورت نہیں ہے، گورنمنٹ کی انویسٹمنٹ ہے بینک میں، بینک نارملی کام کر سکتا ہے. لیکن یہ ایڈیشنل پیسہ، یہ ایڈیشنل فیور جے کے بینک کو اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ وہ جموں اور کشمیر کی اکانومی میں اپنا جو ہے رول ادا کرے. لیکن 2019 کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ ان کا کریڈٹ فلو جو ہے وہ اتنا کم ہوا ہے. وہ ایک میجر فیکٹر ہے یہاں کی سلو ڈاؤن جو اکانومی ہوئی ہے. تقریباً آن اے ڈیلی بیسس 2,000 کروڑ کی لکوڈیٹی جموں کشمیر کے بینک کی طرف سے مارکیٹ میں ہوا کرتی تھی، جو آج کی ڈیٹ میں زیرو ہو گئی ہے. یہ جموں اینڈ کشمیر بینک جموں کشمیر کی انڈسٹری، یہاں کی تجارت کے بہبود کے لیے بنایا گیا تھا. لیکن ریزلٹ یہ ہے آج جموں کشمیر بینک واحد ایک کمپنی ہے جموں کشمیر میں جو لسٹڈ کمپنی ہے اسٹاک ایکسچینج پر. 3,000 کروڑ کا پروفٹ جموں کشمیر بینک کما رہی ہے، اور ان 50 سالوں میں جموں کشمیر نے جموں کشمیر میں ایک بھی ایسی کمپنی نہیں بنائی ہے جو اس اسٹاک ایکسچینج میں انلسٹ ہوئی ہو. ساری انڈسٹری برباد ہو گئی ہے. ایک جموں کشمیر بینک 3,000 کروڑ کا پروفٹ کما رہا ہے، اور سارا گورنمنٹ فوکس جو ہے جموں کشمیر بینک کی طرف ہے، اور گورنمنٹ کا ہی کنٹرول جموں کشمیر بینک پر ہے. آج جی ڈی پی کا 30% کریڈٹ جموں کشمیر بینک کا یہاں پر اس وقت موجود ہے، جبکہ باقی ریاستوں میں بینکوں نے 100% آف جی ڈی پی کریڈٹ فلو لوگوں کے لیے اویلیبل کیا ہے. جتنی بھی گورنمنٹ سکیمز ہے، جتنی بھی سینٹرلی سپانسرڈ سکیمز ہے جن میں گارنٹی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، جو کیس ان بینکوں میں جاتے ہیں ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، اس لیے کیونکہ ان کو گارنٹی چاہیے، وہ گارنٹی کے بغیر لون کریڈٹ لوگوں کو مہیا نہیں کرتے. میرے کہنے کا یہ مطلب ہے، اور میری اپیل ہے این سی گورنمنٹ سے، کہ آپ نے ہوم ورک نہیں کیا ہے. آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں جموں کشمیر کی حالت کیا ہے. آپ لوگوں کی حالت دیکھ نہیں پا رہے ہیں. کل میونسپل کارپوریشن میں آپ نے دیکھا ہوگا ڈیلی ویجرز نے کس طرح رو رو کر وہ اپنی حالت بیان کر رہے تھے. یہی حالت جموں کشمیر کے لوگوں کی ہے. ہم بحیثیت اپوزیشن آپ کی تنقید نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ہم آپ کو یہ بولنا چاہتے ہیں کہ برائے مہربانی سچویشن کو سمجھیے اور ایک ڈائنامک اپروچ بجٹ کے لحاظ سے اور باقی لحاظ سے اڈاپٹ کیجیے تاکہ جموں کشمیر کے لوگ اس پریشانی سے باہر نکل آئے. آپ کی بات بھی کرتا ہوں، یہاں پر بہت سارے میڈیا ہاؤسز ہیں جن کے فائنینشیل کانسٹرینٹ ہیں، جو ایک امپلائمنٹ کا سیکٹر ہے جہاں پر ہمارے کافی زیادہ نوجوان ایم کام ماس کام کر کے اس وقت کوشش کر رہے ہیں اپنے لیے لائیولیہڈ کریٹ کرنے کی. ہم نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے اس بجٹ میں بھی اس سیکٹر کے لیے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوا ہے، بلکہ دیکھا یہ گیا ہے جو اسٹیبلشڈ میڈیا ہاؤسز ہیں ان کو بھی وینڈیٹا کے تحت ایڈورٹسمنٹ سے محروم کیا جاتا ہے، اور وہ آلریڈی امپلائمنٹ جنریٹنگ یونٹس ہیں وہ بھی عنقریب خدشہ یہ ہے کہ وہ بھی بند ہو جائیں گے. تو ہماری یہی امید ہے کہ گورنمنٹ اس چیز کو سیریسلی لے گی، لوگوں کی پریشانیوں کو سیریسلی لے گی اور ان کے ازالے کے لیے کام کرے گی. ہم بہت ہی زیادہ ڈس اپوائنٹڈ ہیں اس بجٹ سے جو پیش کیا گیا این سی گورنمنٹ کی طرف سے، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ ان چیزوں کا خیال رکھا جائے گا.